کتاب رنگ پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ یہ کتابوں پر تبصروں کا ایک سلسلہ ہے جس کے تحت ہم اہم کتابوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج ایک ایسی کتاب میرے سامنے ہے جس کے مصنف مرتب ایک بڑا نام ہے معاصر تنقید نقد کے منظرنامے میں۔ وہ نام پروفیسر عتیق اللہ صاحب کا ہے۔ یقیناً ان کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے۔ تحقیقی حوالوں سے، تنقیدی حوالوں سے، شاعری کے حوالے سے ان کا نام ہر شخص جو ادب سے وابستہ ہے ضرور جانتا ہے۔ انہوں نے ایک ایسی شاعرہ کے حوالے سے جو مضامین لکھے گئے یا لکھوائے گئے اس کو اکٹھا کیا جو نیو یارک میں ہے۔ محجری ادب میں ایک بڑا نام ہے پروین شیر صاحبہ کا۔ پروین شیر بیک وقت شاعرہ بھی ہیں، مصورہ بھی ہیں، سفرنامہ نگار بھی ہیں، افسانے بھی لکھے ہیں، اور ان کی کتابوں کی خاص بات یہ ہے کہ کئی کتابیں کرچیاں ہیں، بے قرانیاں ہیں، نہال دل پر صاحب جیسی اور اس طرح کی کتابیں ان کے حوالے سے تفصیلات اگر جاننی ہو تو ان کا خود ایک ویب سائٹ ہے parveenshare.net، اس پہ تمام تفصیلات اور تمام کتابیں بھی موجود ہیں۔ یہ کتاب جو پروفیسر عتیق اللہ صاحب نے ترتیب دی ہے اس کا نام ہے نکتہ شناسان سخن اور پروین شیر۔ یقیناً اس میں جن لوگوں کے مضامین شامل ہیں وہ عہد حاضر کے بڑے نام ہیں۔ مثلاً میں کچھ نام آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ گوپی چند نارنگ، شمیم حنفی، علیم اللہ حالی، اور اگر آپ محجری ادیبوں کے حوالے سے، غیر ملکی ادیبوں کے حوالے سے جاننا چاہیں تو لڈملا واسیلوا اور انور صدیق، مرزا حامد بیگ، وہاب شفیع، علی احمد فاطمی، حسن عسکری، انتخاب حمید، فیض اعجاز، ابوالکلام قاسمی، یحییٰ نشید اور نثار احمد فاروقی، کیول دھیر، یہ کئی اس طرح کے ادیب اور شاعر نقاد ہیں جنہوں نے اس کتاب میں پروین شیر کی تصنیفات، تخلیقات اور ان کی تحریروں کے حوالے سے مضامین لکھے ہیں۔ میں آپ ناظرین کو بتاؤں کہ اس میں جو مشمولات ہیں وہ ایک ہے پروین شیر کی کائنات شعر۔ اس میں تقریباً 10 مضامین ہیں اور سارے کے سارے اہم ناقدوں کے ہیں۔ پھر نہال دل پر صحاب جیسے اس پر مضامین ہیں، بے قرانیاں پہ ہیں، اور ان کے دیگر نثری، شعری، تخلیق کے حوالے سے مضامین موجود ہیں۔ میں اس میں سے ایک دو اقتباس آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ پروین شیر کی شخصیت کیا ہے، وہ کس طرح سے لکھتی ہے۔ مرزا حامد بیگ جو لاہور میں ہے، بڑا نام ہے ادبی دنیا میں، وہ اس کے فلیپ پر لکھتے ہیں، اور پروین شیر وہ لکھتے ہیں پروین شیر نے بیک وقت سفرنامے کے حوالے سے لکھا ہے۔ پروین شیر نے بیک وقت ایک سیاح اور مصورہ کے طور پر اجنبی زبانوں، اعتقادات کی مغایرت اور تہذیب و تمدن کی اجنبیت کے خارزار کو لانگ کر روح انسانی اور نباتات اور جمادات کے رنگ چننے کا کام کیا۔ مجھے یہ کہنے میں ذرا ہچکچاہٹ نہیں کہ اپنے آپ میں ڈوب کر تراشے گئے بیانیہ میں ہر زیر مطالعہ علاقے اس کی تاریخ اور اہم شخصیات کے احوال سے متعلق رواں کمنٹری خاصے کی چیز ہے، اور مجھے یہ طریقہ کار اردو میں لکھے گئے سفرنامے کو دیکھنے میں نہیں ملا۔ یعنی ان کا جو سفرنامہ ہے اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جس کا انہوں نے ذکر کیا۔ اسی طرح سے ان کی شاعری کے حوالے سے، شاعری کی خاص بات یہ ہے کہ ان کی تمام کتابیں کافی ٹیبل بک کی طرح ہیں، اور جو انہوں نے نظمیں لکھی ہیں اس تھیم کے حوالے سے انہوں نے خود وہ مصوری کی ہے، اور دوسری طرف صفحے میں وہ نقاشی موجود ہے، مصوری موجود ہے۔ یعنی اس مصوری کے ذریعے بھی آپ اس تھیم کے ذریعے بھی ان کی اس فیلنگ کو، ان جذبات کو سمجھ سکتے ہیں جو انہوں نے شاعری میں پیش کیا۔ سفرنامے یا ان کے افسانے یا ان کی جتنی بھی تخلیقات ہیں
وہ یقیناً بہت بیش قیمت ہیں اور وہ بے-تکان لکھ رہی ہیں، ابھی بھی لکھ رہی ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ پروین شیر کو اللہ صحت و سلامتی عطا کرے، اور عتیق اللہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک بہت اہم عظیم مصنفہ کو جو میجری ادب سے تعلق رکھتی ہیں، بنیادی طور پر وہ عظیم آباد سے تعلق رکھتی ہیں لیکن کینیڈا میں مقیم تھی، اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اب وہ نیو یارک میں ہیں اور وہ میجری ادب میں ایک بڑا نام ہے۔ ان کو آپ نے متعارف کرایا، اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔